من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أتى العشر الأواخر من رمضان فرسول الله صلى الله عليه وسلم شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، میں نے ابھی جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں انسانی حیات کا مقصد، دنیا میں انسان کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور اپنی راتوں میں جاگتے تھے. مزید تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، ان سے بھی کہتے تھے کہ جاگ لو، عبادت کر لو. عبادت افضل ترین مہینے کے آخری مبارک راتیں اور مبارک لمحات چل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی خود بھی رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ وہ عبادت میں مشغول رہیں. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس انسان کی پیدائش کے بعد زندگی کسی ایک عالم میں نہیں رہی، بلکہ انسانی وجود کئی عالموں میں رہا. سب سے پہلا عالم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت سے جتنی نسلیں قیامت تک آ سکتی تھی اللہ نے تمام چونٹیوں کی چھوٹی چھوٹی مخلوق جیسے چونٹی ہوتی ہے کچھ عالم میں باہر لے کے آیا. اور اللہ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت اس عالم الست میں اقرار کی بلا کیوں نہیں، اے رب العالمین آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو انسانوں کے وجود کا وہ پہلا عالم تھا عہد الست والا، جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا معاہدہ ان سے کروایا اور انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کیا اور مانا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا عالم عالم رحم، وہاں سے انسان ماں کے پیٹ میں آیا تو اللہ نے اس کو وہاں پر بھی حرکت دی، وہاں پر بھی غذا دی کہ وہ اس کا ایک عالم ہے، اس کی
زندگی کا ایک محور ہے، آنے والا خون اس کی غذا ہے اور اسی غذا کو حاصل کرتے ہوئے عالم رحم کے اندر ہے، تو وہاں انسان اس کی سعادت اور شقاوت فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس کے سامنے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب تم جس عالم میں جانے والے ہو وہ عالم تمہارے اس موجودہ عالم سے ہزاروں گنا بڑا ہے، یعنی تم ماں کے پیٹ کے جس حصے کے اندر رہ رہے ہو اسی کو ساری دنیا کو تم سمجھ رہے ہو، اب ایک اور عالم میں پہنچنے والے ہو، وہ عالم ماں کے پیٹ کے جیسے ہزاروں عالموں کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ اتنی بڑی وسیع و عریض زمین ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنا بڑا سورج چاند، وہاں پر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو 2 منٹ کے لیے آپ سوچئے، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کو یہ بتایا جائے تو وہ کیسے حیرت کرے گا۔ وہ وہاں تھا تو اسی کو ساری دنیا سمجھ رہا تھا، لیکن جب باہر آ رہا ہے تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ ماں کے پیٹ کے جیسے ہزاروں عالم اس دنیا کے اندر بسائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا عالم ہے، عالم دنیا، جس کے اندر انسان وجود پاتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت عقل دانش عطا کرتے ہیں اور پھر وہ زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہی عالم اس کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا عہد الست میں، وہاں سے وہ زندگی لے کر ماں کے پیٹ میں آیا اور پھر وہاں سے باہر آیا ہے۔ اب اس دنیا میں، اس عالم میں اللہ رب العزت اس کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا وہ عہد الست پر باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا عالم ہے۔ اس کے بعد چوتھا عالم خبر یہ نہیں کہ 2-3 فٹ کا گڑھا ہے، نہیں، وہ ایک عالم ہے، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں۔ آدمی دنیا سے گزرتا ہے تو اس عالم برزخ میں جا کے رکتا ہے، اور وہاں عالم برزخ میں اگر آدمی نیک ہو، سوال و جواب کے اندر بالکل 100% کامیاب اور پاس ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دو، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ وہ اس مقام کو دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے لیے بھی وہ مقام مل جائے، تو رب ذوالجلال کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی ہوائیں اور خوشبوؤں کے دروازے کھول دو۔ اب یہ بالکل آرام کے ساتھ سو رہا ہے۔ یہ عالم برزخ میں یہ حالت اس وقت ہے جب کہ عالم دنیا میں آدمی نیک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور جس حالت میں اٹھایا جاتا ہے اسی حالت کے اعتبار سے عالم محشر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلا عالم تو عہد الست کا، اور دوسرا پھر ماں کے پیٹ کا، تیسرا یہ عالم دنیا، چوتھا عالم برزخ، اور پھر 5واں عالم محشر۔ قیامت کے دن قائم ہو گیا، اب وہاں پر ساری انسانیت کو پھر سے اکٹھے کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ 5واں عالم ہے، عالم محشر۔ اب اس کے بعد فیصلے ہوں گے جنت کے کہ جہنم کے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت پوچھتے انسانوں سے کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ ایک کے بعد دیگرے ان 5 عالموں تک اس کی زندگی کا سلسلہ جاری ہے، تو آخر اس انسان کو ان 5 عالم کے اندر لے آنے کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک ابدی زندگی ہے، زندگی اب ختم ہونے والی نہیں۔ عہد الست میں پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ میں آ گیا، دنیا میں آ گیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ انتقال کر گیا تو وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ حالانکہ میرے بھائیو ایسی بات نہیں، روح مرتی نہیں، یہ جسم مرتا ہے۔ عہد الست میں روح زندہ ہے، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں روح زندہ ہے، عالم دنیا میں روح زندہ ہے۔ آدمی انتقال کر کے قبر میں چلا گیا،
یہ جو جسم ہے یہ قبر میں گیا، روح زندہ ہے، عالم برزخ میں زندہ ہے، پھر وہاں سے عالم محشر میں زندہ ہے، پھر وہاں سے جنت اور جہنم میں زندہ ہے۔ مرتا کون ہے؟ یہ جسم مرتا ہے، جو خون پی عجیب و غریب قسم کی آلائش اور عجیب و غریب قسم کی گندگیوں سے بنا ہوا یہ جو جسم ہے، یہ جسم صرف مرتا ہے، یہ جسم پیدا ہوتا ہے، یہ جسم جوان ہوتا ہے، یہ جسم بوڑھا ہوتا ہے، اور یہ جسم قبر میں جاتا ہے۔ ورنہ تو جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، جس سے اصل تعلق ہے، جو اصل امت محمدیہ کے افراد ہیں، یہ روح کبھی مرتی نہیں، کبھی نہیں مرتی ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا، جینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کھانا پینا اس زندگی کا مقصد ہے؟ کھانا پینا تو زندگی کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ آدمی کتنا کھائے گا؟ کتنا کھا سکتا ہے؟ کتنا پی سکتا ہے؟ ایک انسان کے مقابلے میں جو ایک بھینس، ایک گائے زیادہ کھا لیتی ہے، ایک جانور زیادہ کھا لیتا ہے، ایک اونٹ بہت زیادہ، اس سے زیادہ پانی وہ پی لے رہا ہے۔ تو انسان کے جینے کا مقصد کھانا پینا نہیں، ورنہ کھانا پینا ہی اگر رکھ دیا جائے تو ہمارے مقابلے میں تو جانور اچھے ہیں، وہ بالکل تر و تازہ سبزی کھاتے ہیں اور تر و تازہ گوشت اس کو مہیا ہوتا ہے۔ انسان کیا کھا رہا ہے؟ جو سبزیاں اور جو ترکاریاں بھی اس کے آتی ہیں تو اس کا دم توڑ کر، کاٹ کر، مسالے لگا کر، ساری اس کی اصلیت کو ختم کر کے وہ انسان کھا رہا ہے۔ گوشت انسان کو جو نصیب ہو رہا ہے، ساری طاقت توڑ کر، سارے مزے کو توڑ کر، اس میں مرچ مسالے اپنی جانب سے لگا کر، اس کی جو اصلیت ہے وہ ختم کر کے انسان کھا رہا ہے۔ تو کھانا پینا اس زندگی کا مقصد بالکل بھی نہیں بن سکتا ہے، بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ذرا مان بھی لو، عہد انس میں انسان کیا کھا پی رہا تھا؟ ماں کے پیٹ سے اس کے کھانے کی ابتدا ہوئی کہ خون اس کو ملنے لگا، اور یہاں دنیا میں آیا تو ذرا ایک اچھی سی غذا اس کو ملنے لگی، وہ بھی کب تک؟ جب تک چبانے کے لیے دانت ہو اور ہضم کرنے کے لیے کڈنی کے اندر صلاحیت اور طاقت موجود ہو۔ جب یہ ختم ہو جائے تو اب کیا باقی رہا؟ عالم برزخ، عالم قبر میں کیا کھائے گا؟ عالم محشر میں کیا کھائے گا؟ تو میرے بھائیو، اتنا بڑا طویل عرصہ جو زندگی کا چلتا ہے، کھانا پینا تو اس کا مقصد بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت اور اقتدار، عہدہ، اچھی زندگی جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، کیا وہ اس زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے کہ میں اچھا رہوں، اچھا مکان میرے لیے مل جائے، اچھے کپڑے پہن لوں اور چار لوگوں میں عزت اور اقتدار مل جائے، کوئی عہدہ اور منصب مل جائے؟ میرے بھائیوں، یہ بھی زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ جس چیز کو عزت سمجھیں، ضروری نہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں میں وہی عزت ہو۔ میں اور آپ ایک گھر بنائیں گے تو میرے لیے، آپ کے لیے ایک اچھا سا مکان رہے گا، لیکن ہر ایک کے لیے وہ مکان اچھا ہو جائے کوئی ضروری نہیں۔ میں اور آپ ایک مکان بنا لیں اور اچھا سا مکان بنا لیں، چند دن تک تو اپنے آپ کو بہت اچھا لگے گا، لیکن رہتے رہتے چند دن کے بعد آدمی کی طبیعت اس سے بھی بیزار ہونے لگتی ہے۔ ارے کیا مکان ہے، اس کے اندر یہ راحت نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، آدمی اس سے اٹھتا جاتا ہے۔ تو زندگی کا مقصد وہ مکان کیسے ہو سکتا ہے جس سے خود آدمی اٹھتا جا رہا ہے، اس کو راحت اس کے اندر مکمل طریقے سے نہیں مل رہی ہے۔ عزت اور اقتدار، یہ بھی زندگی کا مقصد بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلانا مجھ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس کے یہاں جاؤ اور پرسنل میں اس سے بات کرو تو وہ گالیاں دیتا ہے پیٹ پیچھے، ارے وہ اس کی کیا کرنے ہیں، فلاں فلاں۔ سامنے کے سامنے عظمت اور احترام کا سلام کیا جائے اور پسے کچھ اس کو گالیاں دی جائے، اس کے برے تذکرے ہونے لگے، وہ کرسی کس کام کی، وہ اقتدار کس کام کا، وہ مقام و مرتبہ کس کام کا، وہ منصب کس کام کا؟ یہ عزت تو ایک وہمی چیز ہوگی، اب اس عزت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آدمی کو عزت ملے تو ایسی عزت کہ وہ عالم الرس میں تھا تو با عزت، ماں کے پیٹ میں آیا تو با عزت، دنیا میں آیا ابتدا میں ہے با عزت، جوان ہوا تو با عزت، ادھیڑ عمر میں آیا با عزت، بڑھاپے میں چلا گیا با عزت، عالم برزخ میں چلا گیا با عزت، عالم محشر میں چلا گیا با عزت۔
اب جنت وہاں پر بھی باعزت، تب تو بات سمجھ میں آتی کہ عزت اور اقتدار بھی زندگی کا کوئی مقصد بن سکتا ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، جو آندھے الگ میں تھے تو عزت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں آئے عزت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، دنیا میں آئے بچپن میں نام و نشان بھی نہیں تھا، آدمی جوان ہوا تو اپنے آپ وہمی طور پر اپنے آپ کو باعزت اور بااقتدار سمجھ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا اب اس کے بچے خود اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال ہو گیا تو اب لے جا کر اس کو سپرد خاک کر دیا گیا، خبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا جہاں پر نہ کوئی اچھی قالین ہے اور نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، بس 2-4 روپے کا کپڑا ہے لپیٹ کر اس کو قبر کے گڑھے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کون سی عزت ہے؟ پھر عالم محشر میں کھڑا ہوا تو کس عالم میں کھڑا ہوا؟ ننگے بدن، ایسے دنیا میں آیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا کہ ابھی ختم بھی نہیں ہوئی ہے، اس عالم میں وہاں پر کھڑا ہوا ہے، نفسی نفسی کا عالم۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کا عزت اور اقتدار اور یہ دنیا کا مکان اور یہ دنیا کے اچھے کپڑے، اچھے کاروبار، اچھی مالیت، جس کو ہم دنیا کا مقصد سمجھ رہے ہیں، زندگی کا حیات زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اس کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ بالآخر اب زندگی کا مقصد ہے کیا آخر؟ کیوں پیدا کیا گیا دنیا میں انسان کو؟ دنیا میں آیا تو کس لیے آیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو اس دنیا میں لے آنے کا مقصد وہ رب ذوالجلال کی بالارادہ اور بالاختیار عبادت کرنا ہے، بالارادہ اور بالاختیار عبادت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو انسان کو دیا گیا ہے، سارے عالموں میں کسی ایک مخلوق کو بھی یہ چیز نہیں دی گئی۔ اللہ نے دنیا میں جانوروں کو بھی پیدا کیا، ہر جانور اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور پاکی اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز رب ذوالجلال کی عبادت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسانوں ان کی تسبیح کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے طاقتوں سے باہر وہ چیز ہے۔ چڑیا ہماری نگاہوں میں چیخ رہی ہے، چنچا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیخ نہیں رہی ہے بلکہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کی نگاہوں میں، میرے اور آپ کے کانوں میں جانور چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ چیختے چلاتے نہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی نگاہوں میں درخت اور یہ بیل، یہ پتے جھول رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، میرے اور آپ کی نظر میں ہوا اس کو ہلا رہی ہے اور وہ جھول رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں، وہ اپنی حالت میں اپنی شاعر نشان اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں رک کر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد تو عبادت بتایا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرند پرند، یہ درخت اور یہ پہاڑ سارے کے سارے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد جو عبادت بنایا گیا وہ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت خاص بات ہے۔ وہ جو چرند پرند ہیں وہ اختیاری اور غیرانہ طور پر عبادت نہیں کر رہے ہیں، کھانا پینا جیسے ایک انسان کی فطرت ہے ویسے وہ چرندے پرندے کھانے پینے کے ساتھ رب کی تسبیح اور تحمید ان کی ایک فطرت ہے۔ جیسے پیاس لگتی ہے پانی پینے کا تقاضا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیند آتی ہے سونے کا تقاضا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا میں آنے کا تقاضا ہوتا ہے، ایسے ان چرندوں پرندوں کو عبادت وہ بھی فطری تقاضا ہے، لیکن انسان کے لیے عبادت یہ فطری تقاضا نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ یہ اگر چاہے تو گناہ کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چرند پرند چاہے تو گناہ نہیں کر سکتے ہو، چاہے تو نیکی نہیں، ان کو نیکی ہی کرنا ہے، بس ان کو گناہ کرنا آتا ہی نہیں۔ یہ جو انسان ہے اللہ نے اس کے اندر دونوں چیزیں وضعیت کر کے رکھ دی، چاہے تو نیکی کرو اور چاہے تو
گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب اللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، چاند اور سورج، اللہ نے جو پیدا کیا ہے یہ سارا کا سارا انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ انما دنیا خلقت لکم، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں وہ تمہارے لیے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں، ایک بندہ اپنی سواری کے لیے گھوڑے کو پالا، تو گھوڑا انسان پال رہا ہے اپنے کام آنے کے لیے۔ اب اس نے اس گھوڑے کے لیے استبل بنایا، اب اس استبل میں اس گھوڑے کے لیے کام کرنے والے کو رکھا، اور اس استبل میں چارہ لا کے گھوڑے کو ڈالنے والے کے لیے رکھا۔ تو اب انسان ایک استبل بنایا ہے، اس کے لیے ایک کاریگر کام کرنے والے کو، صفائی کرنے والے کو رکھا ہے، ایک چارہ پانی دینے والے کو رکھا ہے، ایک اس کی صحت اور بیماری کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر کو رکھا ہے اور خرچہ کر رہا ہے۔ آدمی استبل پہ خرچ کر رہا ہے، نوکروں پہ خرچ کر رہا ہے، ڈاکٹر پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا آدمی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ وقت ضرورت گھوڑا اس کی سواری کے لیے کام آ جائے۔ اگر استبل بھی اس کے لیے تیار ہے، نوکر اس کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر اس کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں، چارہ ڈالنے والا چارہ اس کو دے رہا ہے، آدمی سارا پیسہ اس کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ جب آدمی کو گھوڑے کی ضرورت پڑی، اب گھوڑا سرکشی کرنے لگے ایک دم، اور کہے کہ میں اس کی ضرورت کے لیے بالکل بھی کام نہیں آؤں گا، اور وہ اپنی پشت سے اپنے مالک کو گرا رہا ہے، نافرمانی اور سرکشی کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح، ہے گھوڑے کا مالک کیا کرے گا؟ گھوڑے کو ختم کر دے گا، کاٹ دے گا کہ گولی مار کے اڑا دے گا۔ جب گھوڑا ہی نہیں رہا تو استبل کی کیا ضرورت؟ کام کرنے والوں کی کیا ضرورت؟ ڈاکٹر کی کیا ضرورت؟ استبل گرا دے گا، لوگوں کو آزاد کر کے چھوڑ دے گا، ڈاکٹر کو بھی ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کا، یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، وہ صرف اسی لیے چل رہا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی ضرورت کے موقع پر کام آئیں۔ اگر میں اور آپ، ساری انسانیت یہ کہنے لگے کہ میں اپنے رب کے لیے کام نہیں آؤں گا، اس کی عبادت کے لیے کام نہیں آؤں گا، اور وقت ضرورت رب ذوالجلال کے لیے کام نہیں، اس کی عبادت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آگے نہیں، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، عبادتوں کے لیے تیار نہیں، تو رب ذوالجلال کیا کرے گا؟ ہم جینے کے کس بنیاد پر لائق ہوں گے؟ ہم بھی خدا کی نگاہ میں یہی بنیں گے کہ گولی مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہی اثرات ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا میں ایک نہیں دسیوں حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ ارے جینے کے مقصد پہ آ جاؤ، ورنہ تو تم اس لائق ہو کہ تم کو گولی مار کے ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہی نتیجہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سے کیسے تیزی کے ساتھ انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں جانور بھی ایسے نہیں مرتے تھے، لیکن آج انسانیت ویسے جا رہی ہے۔ ایک ہی بات دیگر ہے، صبح شام انسانیت ختم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ جب انسانیت ختم ہوگی تو رب ذوالجلال کو اس کائنات کی کیا ضرورت؟ آسمان کو لپٹ کے پھینک دے گا، اور زلزلے آئیں گے، زمین ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ کے گالوں کی طرف پھرنا شروع ہو جائیں گے، سورج ٹوٹ کے سمندروں میں گر پڑے گا، اور ساری کی ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ایک اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسانوں، تم جانو تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے پاس آؤ۔ لا نسألک رزقا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنی امت کو آپ حکم دیجئے نماز پڑھنے کا اور نماز پر ڈٹے رہنے کا۔ نماز، دوسرے الفاظ میں شریعت پر ڈٹے رہو، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے کھانا، روزی روٹی تم سے نہیں طلب کر رہے ہیں، نحن نرزقک، کھلانا پلانا، رہنے سہنے کا انتظام کرنا، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرنا، زندگی کے نشیب و فراز کے ہر مرحلے کا انتظام کرنا، وہ تو ہماری ذمہ داری۔ تم یہاں آؤ، وہاں مت بھاگو، اگر تم وہاں بھاگیں گے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے ایک بلڈنگ تیار کیا، اور اس بلڈنگ
میں اس کے لیے پکانے والوں کا انتظام کیا، گھر کے لیے نوکر چاکر کا انتظام کیا، صفائی کرنے والوں کا انتظام کیا، دودھ لا کے ڈالنے والوں کا انتظام کیا، گوشت اور سامان ضرورت پہنچانے والوں کا انتظام کیا، ڈاکٹر کا انتظام کیا۔ اور شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ساری کی ساری ضرورتیں میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، بس تم میری ذات کے لیے اور میری ضرورت کے لیے کام آنا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کام کریں گی، لیکن تم ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، میرے پیچھے آؤ، یہ سارے کے سارے میں نے تمہارے لیے لگا کے رکھ دی ہے، اب تم میری ضرورت کے لیے کام آؤ اور میرا ساتھ دو۔ میرے بھائیو، اب آپ سوچئے تو صحیح، اگر ایسا ہوا کہ وہ عورت شوہر کو چھوڑ کر کام کرنے والے کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اس سے اپنا تعلق قائم کر لی، اس سے اپنی ضرورتیں پورے کرنے لگی اور اس کی ضرورت میں وہ کام آنے لگی، تو اب کیا شوہر اس عورت کو پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں نے اتنا سارا انتظام تیرے لیے کیا ہے تاکہ تو میری بن جائے اور میری ضرورت کے لیے کام آ جائے، لیکن تو نے مجھے چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ گئی۔ تو اب اس شوہر کے نگاہ میں وہ عورت طلاق دے کے بھگانے کے قابل بن جائے گی، گولی مار کے ختم کر دینے کے قابل بن جائے گی، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ عورت کو چھوڑ دے گا۔ جب عورت کو چھوڑ دیا تو اب یہ سارے نوکر چاکر کس کام کے؟ آدمی تنہا اپنی زندگی کو کیسے بھی گزار لیتا ہے۔ اب آپ ہر ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، اگر کسی کی شادی نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، تو کوئی اتنی دوڑ دھوپ کیوں کرتا؟ آدمی ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق تو یہی سوچتا ہے کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو کیسے بھی جی لیتا، لیکن کیا کروں کہ بچے ہیں، بیوی ہے، گھر و بار ہے، خاندان ہے، اس لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے بیوی بے وفائی کرتی ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، گھوڑا بے وفائی کرتا ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مرتبہ کی بے وفائی پر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ساری دنیا اور ساری انسانیت، ان میں سے جو مسلمان سمجھے جانے والے ہیں، جن کے لیے نبی پاک اپنے دندان مبارک کو شہید کیے تھے، صحابہ خون بہا دیے تھے، اور یہ ساری کی ساری تعلیمات اتنی محفوظ ترین ہو کے ہم تک پہنچی تھی، آج ہم اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں، اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین بندو تمہارے لیے، ہم تمہارے کام کے اندر اس کو لگا رکھے ہیں، یہ اس وقت لگے رہیں گے جب تک تم ہمارے کام لگاؤ، اور جس دن تم ہمارے کام سے منہ موڑو گے ہم قیامت کو برپا کریں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ کوئی دنیا کی کوئی چیز باقی بن کر نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تھا، یہ مہینہ اور یہ مبارک راتیں، یہ مبارک لمحات اللہ رب العزت ہم کو یہ اس لیے دیتے ہیں، اگر بے وفائی ہو گئی، اگر دوریاں ہو گئی، اب اس ماہ مبارک کے اندر آ جاؤ، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ دیکھیے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ گندگی کے اوپر اگر کوئی کتنے ہی سیکل لگا لے، اس پہ کتنے ہی خوشنما رنگ چڑھا دے، کہ کتنے ہی بیوٹی پارلر میں لے جا کے اس کو چمکانے کی کوشش کر لے، گندگی کے رہتے ہوئے تو کوئی چیز اس کے لیے زینت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اس دیوار کو اگر پینٹ چونا کرنا ہو تو یہاں پر جو گندگی ہے پہلے اس کو نکالا جائے، پھر اس کے بعد رنگ چڑھایا جائے تو وہ رنگ قابل دید اور قابل زیب و زینت بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ روزہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر رب ذوالجلال یہ دونوں کام کرتے ہیں، بعض گندگیوں کو نکالتے ہیں اور پھر اچھائیوں کا سیکل لگا کے انسان کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صبح سے شام تک روزہ، کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، لذتوں کو چھوڑنا ہے، پینے کو چھوڑنا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، یعنی ہر چیز کو ختم کرو، ہر چیز کو ختم کرو، ہر گناہ سے انسان کو صاف و شفاف کیا گیا۔ اور جب رات ہوئی اب اس کے اوپر زینت چڑھائی جا رہی ہے، تراویح کے سجدوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، ذکر اور آرام کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے۔ پھر ماہ مبارک کا مہینہ، خرچ کرو، دل کے اندر مان کی جو محبت ہے اس کو نکال پھینکو یہاں سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا خرچ کرو اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ اس دل سے پیسے کی محبت نکل جائے۔ یہ جب یہ گندگیاں نکلتی ہیں تو اب رب ذوالجلال اس کے اندر اپنا نور چڑھاتے ہیں، تلاوتوں کے ذریعے سے نور چڑھ رہا ہے، تراویح کے ذریعے سے نور چڑھ رہا ہے،
قیام اللیل سے نور چڑھ رہا ہے، سجدوں سے نور چڑھ رہا ہے، تہجد سے نور چڑھ رہا ہے، سحری سے نور چڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک انسان صاف و شفاف، مجلہ و مصفا، معطر و مجلہ بن کر اب آگے کے 11 مہینوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان جس کا جیسے گزرتا ہے، اب 11 مہینے اسی طریقے سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، رمضان مبارک کا اتنا قیمتی ترین مہینہ ہمارے ہاتھوں میں آیا اور جانے کے بالکل قریب ہے۔ اب یہ جمعہ آیا، الوداع کہہ رہا ہے، اب جمعہ آئے گا تو ہم کو رمضان مبارک بھی نہیں آئے گا، اب وہی دوسرے ایام ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سوچئے تو صحیح، ہم نے اس ماہ مبارک کے ذریعے سے کیا کیا؟ ہمارے اندر سے کتنی گندگیاں دور ہوئی ہیں اور کتنا عبادتوں کا نور ہمارے سینے کے اندر چڑھا اور ہمارے دل کے اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اور اب نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہے ہیں، شدنی ذرا، کمر کس لیتے تھے۔ اب ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک رات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے در پہ آ کر اپنا بوریا بستر ڈال دیے اور کہہ رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، جب تک تیری جانب سے مغفرت کا پروانہ نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ نبی جن کے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام یہ سب کیے تھے۔ شدنی ذرا، کمر کس سے عبادت کے لیے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رہے ہیں کہ چند دن ہے جاگ، 10 دن کی بات نہیں ہو سکا، تاخراتوں کی بات ہے، جاگ لو، اتنا تو جاگ لو کم سے کم، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال کی مغفرت کا پروانہ مل جائے اور رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو مجلہ و مصفا کر دے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، ساری رات جاگ کر عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہماری مسلمان برادری کا کیا حال ہے؟ ہماری انسانیت کا کیا حال ہے؟ یہ ساری داخلاتوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا، وہی حلیم کے دیگچوں کے پاس، وہی ہوٹلوں میں، وہی بازاروں میں، وہی کپڑوں کی شاپنگ میں، وہی جوتوں کی شاپنگ میں۔ میرے بھائیوں، جب رب ذوالجلال ناراض ہو، وہ حلیم کے دیگچے کس کام کے، وہ دہی بڑے کس کام کے، وہ شاپنگ کس کام کی، وہ جوتے کس کام کے، وہ نئے کپڑے کس کام کے، جب میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے ناراض؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، عید اس بات کا نام نہیں کہ میں اور آپ اچھے کپڑے پہن لیں۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید تو یہ ہے کہ سارا مہینہ آدمی رب کی مغفرت مانگتا رہا، اب اللہ کے دربار میں رب ذوالجلال کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہا ہے اور رب ذوالجلال بلا رہے ہیں اس لیے تاکہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، اللہ نے اس ماہ مبارک کے 3 اشروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا رحمت کا، یعنی بعض نیکوکار اتنے نیک ہیں کہ ان کے گناہ معاف، ان کی مغفرت کر دی گئی۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے رحمتوں کی برسات ان پر شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے عشرے میں وہ رحمت کے مستحق نہیں تھے، لیکن نیکی کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے دوسرا عشرہ آئے تو وہ مغفرت کے مستحق بن گئے۔ اب اللہ نے ان کی مغفرت دوسرے عشرے کے اندر کر دی اور ایک دم تھرڈ کیٹیگری ایک دم نچلے درجے کے، پہلے عشرہ رحمت کے بھی مستحق نہیں بنے اور دوسرا مغفرت کے مستحق بھی نہیں بن رہے تھے، لیکن یہ تاخراتیں، یہ شب قدر اور یہ جمعے اور یہ رات کی عبادتیں، آہ و سحرگاہی، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو اس لائق بنا دیا کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، لعنت ہے اس شخص پر جس کو رمضان کے پورے عشرے ملے اور وہ جہنم سے بھی آزاد نہیں ہو سکا، قسمت کا مارا ہوا ہے، ابدی طور پر بدبخت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، یہ زندگی کی عزت و اقتدار، یہ اچھے کپڑے، اچھا مکان نہیں، یہ تو اس وقت تک ہے جو یہ آنکھ کھلی ہو، جو ہی یہ آنکھ بند ہو جائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم۔ یہ ماہ مبارک روزے رکھ کر، راتوں کو جگا کر، نمازوں کی پابندی کر کے، اپنے جیب سے کمایا ہوا پیسہ اپنے جیب سے نکال کر یہ ماہ مبارک عادت ڈلا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے ابدی مقصد کو جانو۔ اب یہ جو چیز ہے عبادت، ان کے الس میں بھی اللہ رب العزت کا نعرہ لگا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ رب العزت کا نعرہ ہے، دنیا میں اللہ رب العزت کا نعرہ ہے، عالم محشر میں انبیاء ذکر میں، نیک لوگ عبادت کے اندر موجود ہیں۔
مشغول ہیں، وہاں بھی عبادت کا نعرہ ہے. عالم محشر میں وہاں بھی عبادت کا نعرہ ہے. وہاں سے جنت میں چلے گئے، اب وہاں بھی عبادت کا نعرہ ہے. میرے بھائیو، انسان پیدا ہو گیا، اب مرنے والا نہیں. دنیا سے تو بظاہر ہی جائے گا لیکن مرتا نہیں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے بھائیو، ایک عقل مند انسان کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک ہمیشہ کا مقصد طے کرے، ورنہ صرف اس 60 سالہ زندگی کا مقصد اگر طے کر لے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا کمانا، اچھی زندگی، اچھی عزت، اچھا اقتدار، 60 سال کے بعد کیا ہوگا؟ عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ عالم محشر میں کیا ہوگا؟ عالم جنت میں کیسے آدمی راحت پا سکتا ہے؟ سب کو ایک ہی کام کرنا ہے، جینا ہے اور مرنا ہے. رہی بات رنج و راحت کی، وہ تو وقت کا گزر جانا ہے. رنج ہوا، وقت گزر گیا، رنج ختم ہو گیا. راحت خوشی ملی، وقت گزر گیا، راحت خوشی ختم ہو گئی. یہ تو دنیا یوں ہی چلے جائے گی. پھر آئے ہم کس کام کے لیے؟ آئے ہیں عبادت کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے، جو ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ باقی رہے گا. میرے بھائیوں، رمضان کی بالکل چند ساعتیں اور چند لمحات رہ گئے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کم سے کم ان راتوں کو اور ان ایام کو تو غنیمت سمجھ لینا چاہیے. نبی پاک تو 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اگر نہ ہو سکا 5 دن کا، نہ ہو سکا 3 دن کا، نہ ہو سکا 1 دن کا، نہ ہو سکا 1 رات کا، تو کم سے کم، تاکہ میرے اور آپ کا رب راضی ہو جائے اور اس کو رحم بھی تو آئے. ہم کیا کر رہے ہیں رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ساری دنیا غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا، ایک کائنات اللہ انسانوں کے بنایا ہے جب تک کہ انسان خدا کا بن کر رہے. جب خدا سے اعراض کرے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. پہلے انسان ختم کر دیے جائیں گے، جتنے نیک ختم. دنیا میں جب بد مخلوق باقی رہے گی، برے انسان باقی رہیں گے، اب قیامت برپا کر دی جائے. دیکھیے تو صحیح کتنے اکابر علماء جا رہے ہیں، کیسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک 10 دن میں وہ 100 علماء کا انتقال ہو چکا ہے. اور کیسے علماء، ایسا عالم کہ اب سے لے کر قیامت تک ہزاروں لوگ مل کر بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے. اتنا تیزی کے ساتھ علماء جا رہے ہیں، اہل اللہ جا رہے ہیں، اولیاء اللہ ختم ہو رہے ہیں، جن کی تسبیحات سے دنیا کا نظام باقی تھا. میرے بھائیوں، وہ جا رہے ہیں. اب ہم کس بے ہوشی میں اور کس پاگل پن میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دور خدا کی طرف بھاگ کے آنے کا، اپنے رب سے لو لگانے کا، اپنے رب سے مغفرت مانگنے کا، اپنے رب سے رحمتیں مانگنے کا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے، دنیا اور دنیا کی اصل حیثیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے جینے کے مقصد کو سمجھ کر، اپنی زندگی کے سارے عالموں کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اللہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے ان آخری ایام اور آخری راتوں اور آخری مبارک لمحات کی قدر کر کے اپنے رب کو راضی کر لینے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.